دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا۔ کنتم خیر امت کہہ کے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کی امامت عطا کر دی۔ رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو بھی وہ فضیلت عطا کی جو حضور کے غلاموں کو نصیب ہے۔ لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہو، جس کے افکار بلند ہوں، جس کی نگاہ پاک ہو، جس کا حوصلہ بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امامت دی ہے امتوں کی، لیکن اگر سوچیں سطحی قسم کی ہوں، ذہن چھوٹے چھوٹے مفادات کے ہوں، ساری زندگی انسان اپنی دکان کی، اپنی ذات کی، اپنے گھر کی، اپنی برادری کی سوچ سے باہر ہی نہ نکلے، تو وہ آفاقیت جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ جو قومیں اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ملی سودے کریں، اپنا گھر بنانے کے لیے ملکوں کو مقروض کر دیں، تو وہ کیسے دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دیں گی؟ ساری زندگی اگر انسان اس رٹے سے باہر نہ آئے کہ میں کیسے اونچا ہو سکتا ہوں، میرے بچے کیسے آگے جا سکتے ہیں، مال کیسے کما سکتا ہوں، یہ میرا گھر بہت بڑی حویلی میں کیسے بدل سکتا ہے، فیکٹری ایک کی 4 کیسے ہو سکتی ہیں، اور کوئی ملی کام ہی نہ کرے، تو وہ آفاقیت جو اسلام چاہتا ہے وہ کیسے پیدا ہوگی؟ اقبال کہنے لگے کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کو ہی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیا جائے گا؟ جب تک سوچوں میں وسعت نہیں آتی۔ دیکھیں نا، ڈاکٹر اقبال ہمیں کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو وطنوں میں، سرحدوں میں اپنے آپ کو قید نہ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے اور خدا کے فضل کا تیرے اوپر سایہ ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ تو اپنے مذہب کو اسلام جان، اپنے وطن کو، اور تھوڑی بڑی سوچ پیدا کر، تھوڑا بڑا۔ اور اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو، ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو، ابھی تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا، حضور کی آفاقی تعلیمات سے پوری دنیا کو تم نے روشناس کرانا تھا۔ اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، وہ کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، بھی تو آگے بڑھنا تھا۔ لیکن سطحی سی سوچیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، مثلاً امیر دولت کے چکر میں اور غریب اس کمزوری کے احساس میں کہ میں تو غریب ہوں جی، میں تو، غریبی کو بیچا تو نہیں نہ جاتا، غریبی کوئی فار سیل تو نہیں ہوتی، غریبی وہ زخم تو نہیں جسے دکھا دکھا کے بندہ پیسے وصول کرے۔ آپ اپنی غریبی کو بھی کیا سیل کریں گے، اپنے آنسو بھی بیچیں گے کہ میں چونکہ کمزور ہوں تو لہذا فٹافٹ میری بولی لگا دی جائے؟ لا یسألون الناس الحافا۔ قرآن کہتا ہے انہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو پھر بھی لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندے کیا دے سکتے ہیں، سیٹھ کیا دے سکتے ہیں، نواب کیا دے سکتے ہیں، اللہ رسول سے مانگیں گے۔ ان کی بڑی سوچیں ہوتی ہیں۔ وہ شاعر تھا نا ایک بیچارہ، شاعر ناراض نہ ہو جائیں، یہ بھی بیچارے قابل رحم ہوتے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو یہ چھتوں پہ پھر رہے ہوتے، کہتے ہیں آمد ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک عجیب بعض اوقات کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اس کی بھی حالت کچھ تھوڑی زیادہ ہی پتلی تھی، کپڑے بھی پھٹ گئے، کسی چوک میں مکھیاں بھنک رہی تھیں، تو کسی نے سمجھ لیا کہ شاید غریبی بیچے گا۔ ایک بندہ سیٹھ گزرا تو 5 روپے پھینک گیا، تو شاعر اسے کہنے لگا یہ اٹھا اپنے پیسے لے جا، کہنے لگا وہ آپ کو اس لیے دیں کہ آپ کو ضرورت تھی، بڑا خوددار آدمی تھا، کہنے لگا اگر ضرورت ہوگی تو میں رب سے مانگ لوں گا، اللہ سے مانگ لوں گا ضرورت پڑے گی تو۔ یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دی دیے جس کا خدا نہ ہو۔ میں مانگ لوں گا، اللہ رسول مجھے دیتے ہیں۔
خودداری، عزت نفس، بڑی سوچ، بلند افکار، یہ ذات کا جو چنگل ہے نا، اس سے اپنے آپ کو آزاد کیا جائے. میری بات بن جائے، مجھے کو چودھری مان جائے، مجھے کو بڑا مان جائے، کسی کو پتہ چل جائے تعلق ہے، کسی کو پتہ چل جائے فلانے کا نام آتا ہے، کسی کو میں بھئی آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ تو بھیک اور خیرات مانگنے لگیں گے عزت کی. آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ آپ اپنے ذہن کو بڑا کریں، نگاہ کو بلند کریں، معاملات اس طرح کے کریں. دیکھیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ بندوں کی شان یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں پر اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. کھلاتے لوگوں کو ہیں، پیار پانا چاہتے ہیں رب کا. مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی اور قیدی کو بھی. کبھی اگلی آیت پر آپ غور کریں نا، فرمائے انما نطعمکم، بے شک وہ کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم، اور وہ نہیں چاہتے جزاء ولا شکورا، نہ وہ کوئی جزا مانگتے ہیں اور نہ ان کا دل کرتا ہے کہ ان کا شکریہ ہی ادا کریں. شکریہ کے لفظوں کا تکلف بھی نہیں چاہتے. ولا شکورا، شکریہ کے جملے بھی کوئی بولے انہیں پسند کیوں؟ اس لیے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کیونکہ کھلایا جو اللہ کے لیے ہے. پھر کسی کو کہنا میرا احسان مند بن، شکر گزار ہو، یہ بات درست نہیں ہوتی. میرے عزیز تھوڑی سی نا بڑی سوچ، ضروری نہیں کہ آپ سماجی ہوں، سیاسی ہوں، آپ کا بڑا رکھ رکھاؤ ہو، یہ کوئی ضروری ہے. آپ کی سوچ بڑی ہو، ذہن میں وسعت ہو، آپ غریب آدمی ہوں بھلے، آپ بات ملی کریں، آپ کو اثار کرنا آتا ہو. میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ ایک صحابی نے بھوکے رہ کے مہمان کو کھانا کھلایا. ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک وقت کا کھانا نہیں تھا. آپ کے مزاج میں وسعت ہو، مزاج میں. بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا. کریم محبوب علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت وزادار آدمی ہے، بڑا باوقار ہے، کوئی بھی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں، کہیں پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ مل سکتا ہے، کسی کی سفارش کرے تو قبول کی جا سکتی ہے. حضور زیر لب ہلکا سا مسکرائے اور خاموش ہو گئے. بڑے بڑے سیاسی سماجی لوگ ہوتے ہیں نا شہروں میں، وہ بیچارے مطلب ان کا بس نہیں چلتا، کسی کی منت کریں کہ کہہ 2 دفعہ مجھے چودھری صاحب، گزارش کریں، کسی کا ترلا کریں کہ مہربانی کر 2 دفعہ کہہ دے میں بڑا آدمی ہوں، بول دے صحیح. شیخ سعدی کہتے ہیں جس طرح لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے، بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے، کھوکھلا کر دیتی، صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں، تعریف کا اتنا شوق لگ جاتا ہے، اتنی لت لگ جاتی ہے تعریف کی. تو حضور خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب آدمی گزرا، یہ بخاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو غریب آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، یہ کوئی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنے نہ، پیغام نکاح دے تو کوئی اسے رشتہ بھی نہ دے، اور حضور یہ سفارش کرے تو قبول بھی نہ ہو. ایک بندہ پہلے گزر گیا جس کے بارے میں یہ تھا کہ بڑا جناب، لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کی بات سنی جاتی، سفارش مانی جاتی، پیغام نکاح دے تو رشتے ملتے. اس کے بارے میں بالکل دوسرا مترادف اور الٹ تبصرہ کیا گیا، یا رسول اللہ یہ غریب آدمی ہے، اس کی وہ وزاداری نہیں. اب نتیجہ حضور نے بیان کرنا تھا، رزلٹ نبی پاک نے دینا تھا. حضور فرمانے لگے وہ جو تم نے کہا نا کہ بڑا وزادار ہے اور سفارشیں مانی جائیں اور پیغام نکاح قبول کیے جائیں، فرمایا اس طرح کے بندوں سے زمین ساری بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ جو غریب گزرا ہے نا، یہ ان سب بندوں سے زیادہ افضل ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ نام کی تختیاں زیادہ لگی ہوں تو بندے کا رعب زیادہ ہے، اس نے بڑے افتتاح کیے ہوں تو اس کا رعب زیادہ ہے؟ تو میرے عزیز آپ بڑی سوچ، وسعت والی، بڑا کلیجہ، بڑا حوصلہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بڑی باتیں ارشاد فرماتے تھے. حضور کی کوئی ایک حدیث بھی، کبھی ایک حدیث پر بھی غور کرو گے تو عالمی سوچ ملے گی آپ کو، آفاقی بات، اس میں دنیا کی ساری حکمتیں پنہا نظر آئیں گی آپ کو. لیکن مسلمان اپنی گلی سے باہر نہیں آتا، اپنی برادری سے باہر نہیں آتا. اس کو یوں لگتا ہے کہ میرے گھر پیسے آ گئے نا، ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے اور تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے.
حالانکہ سارے جل گئے تو کس کے ساتھ زندہ رہے گا؟ بستیاں اجڑ گئیں تو کدھر جائے گا؟ آپ اپنی مزاجوں کے اندر وہ وسعت لائیں، وہ بڑائی پیدا کریں۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ درویش نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نے نا، بس تمثیل سمجھانے کے لیے ہوتی ہے نا مثالیں، ایک شخص کسی چیز کی تلاش میں تھا، وہ چیز پہاڑوں پہ ملتی تھی، پہلے بھی کئی لوگ گر گئے، سمجھ لیں کوئی پھل تھا، کوئی جڑی بوٹی تھی، کوئی چیز تھی، پہاڑ بڑا اونچا تھا، وہاں سے ملنی تھی، یہ بھی گیا اس کی تلاش میں۔ تو یہ جب ایک پہاڑ پہ چڑھا تو ڈھلان تھی، پاؤں پھسل رہے تھے، اس نے ہمت نہیں آ رہی، اس نے نا کدال پکڑا، سامان پکڑا لوہا کاٹنے کا، اس نے وہ پہاڑ کاٹ کے تو وہاں 50-60 سیڑھیاں بنائیں۔ پھر اگلے پہاڑ پہ گیا تو وہاں بھی پیر پھسلتے تھے، ڈھلان تھی، چڑھا نہیں جا سکتا تھا، اس کو بھی کاٹا، 50-60 سیڑھیاں بنائیں۔ تیسری پہ گیا تو اس کو بھی کاٹا، سیڑھیاں بنائیں۔ اب بڑے زمانے لگ گئے، کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، موت کا وقت آ گیا۔ کسی پوچھنے والے نے کہا کہ تجھے ملا کیا؟ 3 پہاڑ کاٹ کے تو نے سیڑھیاں بنائی، تو پہنچ سکا نہیں، ملا کیا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں۔ میں نے اکیلے نے وہ چیز نہیں پانی تھی، اس کو پورے شہر کی ضرورت تھی، جہاں تک میں نے بنا دیا ہے نا، اب جو سفر شروع کرے گا اسی اگلا سفر شروع کرے گا۔ اور میں نے 3 سیڑھیاں تو زندگی میں بنا دی ہیں نا، 3 تو میں نے بنائی ہیں، اب جو سفر شروع کرے گا وہ اس سے، اور میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، میں یہی کر سکتا تھا، یہی مالی دا کم پانی دینا، اوتے پر مشکاں پاوے، اگوں خالق دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے تو ڈیوٹی تو کرنا، اپنی تو ڈیوٹی نہیں کرتا۔ ایک بابا جی بوڑھے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، ہاتھ تو درخت لگا رہے تھے، ایک سیانہ بندہ گزرا، اس نے کہا بابا جی نہ آپ نے پھل کھانا ہے، اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا پتر ہمارے پچھلوں نے لگائے تھے نا، ان کے پھل ہم نے کھائے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود غرض نہ مر جائیں، ہم بھی کوئی پھل لگا دیں، چلو آنے والی نسلیں ہی کھا لیں گی۔ میں اگلی نسل کا سوچ رہا ہوں، بھائی ملی سوچے، قومی، آپ کچھ تو کر جائیں ایسا کہ پھر آنے والوں کو صفر سے نہ شروع کرنا پڑے، کوئی تو ایسی منزل ہو، کوئی تو ایسا رستہ ہو، کچھ تو آپ بنا کے دے جائیں، کچھ تو آپ کر جائیں۔ امام بخاری ہمیں بخاری بنا کے دے گئے، انہوں نے کہا لو میں تمہیں حضور کی سیدی سے جمع کر کے دے رہا ہوں، اب تشریح کرتے رہنا، اب پڑھتے رہنا، قیامت تک سناتے رہنا۔ لیکن وہ ہمارا یہ والا سفر انہوں نے ختم کر دیا کہ ہم جائیں، جا کے حدیث تلاش کریں، ڈھونڈ کے لائیں، اس کی صحت پر بحث کریں۔ او بھائی ہمارے بزرگوں نے جتنا کام کیا نا، ہمارے اسفار آسان کیے، ہمیں کچھ ملی کرنا چاہیے۔ باتیں میں نے کہا سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب صحابہ مدائن کی جنگ میں تھے نا، تو وہاں مال غنیمت کٹھا ہو رہا تھا، تو ایک صحابی بہت سارا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، تو وہ سارا لے کے آئے، پر چہرے پہ کپڑا تھا، چہرے پہ کپڑا تھا۔ انہوں نے لا کے وہ مال غنیمت دیا، واپس جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا یار تم اتنا مال لے آئے ہو، تم رکھ بھی سکتے تھے، ہمیں کیا پتہ تھا تمہارے پاس ہے، تو نام ہی بتا دو۔ تو وہ کہنے لگے نام بتاؤں گا تو کیا کرو گے، تعریفیں کرو گے نا، میں وہ تعریف کرانا چاہتا ہوں جو میرے رب کریم کی بارگاہ سے انعام ملے اور فرشتوں کی زبانوں پہ آئے۔ تم تو 1-2-4 منٹ کے لیے کرو گے، بات ختم ہو جائے گی۔ اور پھر کہنے لگے اگر تم نے ضرور ہی کرنی ہے نا تو میرا نام چھوڑو، میرے رب کی تعریف کرو جو تعریف کے قابل ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کی کرو تعریف۔ تمہیں میں کیوں نام بتاؤں؟ کہتے وہ چلے گئے صحابی چھوڑ کے، تو لوگوں کو اتنا تجسس ہوا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے، کوئی ان کے دوستوں سے پوچھ رہا ہے، کوئی ان کے قبیلے سے پوچھ رہا ہے۔ جب وہ سارے لوگ گھوم رہے تھے نا، اللہ اکبر، تو صحابی سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پیچھے تو لوگ لگ گئے ہیں۔ کہنے لگے دیکھ لو پھر، اگر میں نے اپنی تعریفیں کو روکی تھی تو میرے رب نے جگہ جگہ میری تعریفیں کرا دی، جگہ جگہ، اور میرے دل میں ابھی بھی نہیں ہے کہ میری تعریف کی جائے۔ تعریف اس رب کی ہونی چاہیے جو تعریف کے لائق ہے۔ ہم نا سطحی سوچے پیدا کرتے ہیں، سطحی۔ شہاب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، اس نے کہا یہ جہاں آج منگلہ ڈیم ہے نا، یہاں پہلے میرپور شہر ہوتا تھا اصل۔ ایک جنگ میں جب یہ تباہ ہوا نا تو بڑا درد تھا شہر کے پرانے لوگوں میں کہ ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ کہتے ہیں میری ڈیوٹی تھی، ایک افسر میرے ساتھ اور تھا، جیپ میں جا رہے تھے، ایک بوڑھا آدمی، اس کی بیوی ساتھ،
گدھے پہ 2 بوریاں رکھ کے گزر رہا ہے. ہمارا گاڑی قریب سے گزرنے لگی تو ہاتھ دے کے کہنے لگا پتر بیت المال کدھر ہے جہاں مال جمع کراتے ہیں؟ حکومت کی وزارت خزانہ کا دفتر کہاں ہے؟ کہتے میں نے بوڑھے کو دیکھا اور اس کی بیوی کو دیکھا، دونوں، ایک نے اس طرف سے بوری پکڑی ہے، ایک نے اس طرف سے، گدھا چل رہا ہے. میں نے ان سے کہا بابا کدھر جا رہے ہو اور یہ کیا ہے؟ کہنے لگے پتر ہمارا شہر تباہ ہو گیا ہے. تو میں نے اور میری بیوی نے کئی مہینے لگا کے ملبہ صاف کر کے چاندی اور سونا جمع کیا ہے. یہ 2 بوریوں میں بھرا ہے. پتر صحیح نظر بھی نہیں آتا، یہ پہنچانا ہے ذرا بیت المال میں تاکہ ہمارا شہر پھر سے بن جائے، حکومت کے خزانے میں پیسے آئیں، یہ بستیاں پھر سے آباد ہو جائیں. ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی یہاں قبریں ہیں، یہ شہر بستا رہے، ہنستا رہے، لوگ یہاں آتے رہیں، کوئی ہماری قبروں پہ. کہتے میں نے بابے کے ہاتھ دیکھے تو چھالے سے بھرے ہوئے، اس کے کپڑے دیکھے تو پھٹے ہوئے، بوری سونے کی بھری ہوئی. کہتے میں رو پڑا. میں نے کہا تیرے قربان جاؤں، تو نے اتنی محنت کی ہے گھر بنانے کے لیے نہیں، شہر بسانے کے لیے. او بھائی کوئی شہر بسانے کو بھی تو محنت کرے نا، کوئی ملک بنانے کو بھی تو محنت کرے نا، کوئی دین کے آفاقی پیغام اور آفاقی قدروں کی بحالی کے لیے بھی کوشش کرے نا. سطحی سوچیں، تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. کوئی ایسا کام، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی چیز جو آفاقی ہو، جو بڑی ہو. آپ کی سوچیں اگر تھوڑی سی بھی وسعت پیدا کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے برکت پیدا کر دیتا ہے. آپ تھوڑا سا ذوق پیدا کریں، تھوڑا سا. میرے اسا فرمایا کرتے تھے مدرسوں کے بچوں سے پیار کرتے رہنا، خدا اپنے بچوں پہ ویسے ہی رحمت کرتا رہے گا. کسی غریب کی اشکشوئی کرتے رہنا، گھر کا چراغ خود بخود ہی جلتا رہے گا. سوچیں چھوٹی ہیں، سطحی ہیں، ہمارا مفاد چھوٹا ہے، ہم اس کے اندر وسعت لانے کو تیار نہیں ہوتے، چھوٹا لالچ برپا کرتے ہیں، حضور بڑی سوچ دیتے. سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کہ 100 سرخ اونٹ ملیں گے جو حضور کو معاذ اللہ گرفتار کرے گا. میں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں گیا اور میں حضور تک پہنچ گیا. وہ تو حضور نے حکم دیا تو زمین نے میرے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے، اندر دستے چلے جا رہے تھے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضور میں 100 سرخ اونٹ کے لالچ میں آیا ہوں. اس زمانے میں سب سے بڑی سلطنت کیسر روم کی تھی اور اس کی جو شے سب سے زیادہ مشہور تھی وہ سونے کے کنگن تھے. ظاہری طور پر بڑا بادشاہ اور بڑی چیز ہاتھوں میں. آپ خاص غور کریں میں کیا کہنے لگا ہوں. او سنگیو، وہ کہتے ہیں میں آیا تھا 100 سرخ اونٹ کے لیے. تو حضور مجھے فرمانے لگے تو 100 سرخ اونٹ کے پیچھے میں ہے اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. او بھائی اس سے باہر نکل، اب تو 100 سرخ اونٹوں سے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اتنا چھوٹا مفاد رکھنے کا کیا مطلب ہو؟ آپ اپنی زندگی میں بڑی اور آفاقی سوچ پیدا کریں. امام غزالی کہتے ہیں تو بانٹنے کا ذہن تو بنا، خدا تجھے بانٹنے کی توفیق بھی عطا کر دے گا. ذوق تو پیدا کر، لیکن نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، تھکی تھکی باتیں، کچی کچی باتیں، کمزور کمزور سہمے سہمے سے لوگ. او حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، کوئی ایک جیسے نہیں رہتے. ہر وقت کمزور بات کرنی اور ہر وقت جناب انداز. حضرت سیدنا امام زین العابدین بڑا بانٹا، انہوں نے سوچ بہت بڑی تھی، یعنی آفاقی مزاج کے لوگ، اونچے قد کا مزاج، اونچے رویے. ایک بندہ آپ کے پاس آیا تو اس نے آ کے کہا حضور میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے. تو امام صاحب نا اونچی اونچی آواز میں رونے لگ گئے، رو پڑے، درد کے ساتھ روئے. پھر گھر گئے، کھانا تھیلے میں باندھ کے سامان لائے اور لا کے نا دیوار کے ساتھ رکھ دیا. اس کو بلایا، کہنے لگے فلانی دیوار کے ساتھ میں نے کھانا رکھا، اٹھا کے لے جا. آپ کے صاحبزادے کہنے لگے ابا جی ایک تو رونا آپ کا میری سمجھ میں نہیں آیا، لوگ سوال کر ہی لیتے ہیں، اور پھر یہ کہ آپ نے دیوار کے ساتھ رکھا تھا اسے دے دینے میں کیا حرج تھا. تو امام صاحب فرمانے لگے پتر رویا اس لیے ہوں کہ یار وہ بھوکا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کتنی بھوک سہ کہ اسے کہنا پڑا ہے. درد آیا ہے کہ خدا سوال کرے گا کہ تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا، اس گلی میں بھوکا تھا، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا. رو پڑا ہوں کہ مجھے خبر ہونی چاہیے تھی. اور وہاں اس لیے رکھا ہے کہ ہمیشہ لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے چھوٹا ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، دینے والا اوپر ہوتا ہے.
آپ فرماتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی کہ کسی مومن کا ہاتھ میرے ہاتھ کے نیچے آئے. یہ سارے ہاتھ شانوں والے ہیں، لہذا میں ہاتھ سے پکڑاتا ہی نہیں. میں کسی کی نظر کیوں جھکاؤں؟ کیوں کسی کو اس طرح کا کروں کہ اس کی نظریں جھک جائے میرے سامنے کہ مجھے اس نے دیا ہے اور وہ شکر گزار بنے. میں یہ کام، اس کسی نے کہا تھا نا کہ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ کو اس دور کے کچھ انسانوں سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے. اس نے احسان کر کے پھر نشتر چبھونے، اس سے ڈر آتا. فرمایا میں نہیں چاہتا. اتنی بڑی سوچیں جب لوگوں کی ہوتی ہیں تو پھر میرے بھائی انداز اور ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے قوم کا درد رکھتے ہیں، لیکن پھر جب انہیں دولت مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، پھر اس طرح کے نہیں رہتے. بعض لوگ پہلے نیک ہوتے ہیں، بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں، غریبوں کا درد رکھتے ہیں، ان کی سوچیں سلجھ، پھر ان کو عہدہ مل جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کہنے لگ جاتے ہیں سارا ٹھیک ہے جی، کدھر ہے مہنگائی؟ کچھ بھی نہیں. جب بندہ جب تک کرائے کی گاڑی میں سفر کرتا ہے تب تک تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کتنا کرایہ بڑھا دیا آپ نے، 5 روپے اضافہ کر دیا. اور جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے پھر وہ جو بس کے پیچھے ہوتے ہیں وہ بیوقوف نظر آتے ہیں. کیا ہوں اب تو اس کے پاس پجارو ہے، اس کو کیسے وہ لوگ اب بھلے نظر آئیں گے. لیکن وہ بھائی ابھی بھی ہیں کچھ گھر جہاں رات کو یہ ڈسکس ہوتی ہے کہ شادی آ گئی ہے ملتان تو کرایہ کہاں سے پورا کرنا ہے، کرایہ تھوڑا ہے لہذا بچے رہنے دو، خود چلے جاتے ہیں، وہاں کچھ دینا دلانا بھی پڑے گا. ابھی بھی ہیں لوگ جو بیچارے ادھار پکڑ کے بیاہ پہ کرایہ لگاتے ہیں، لیکن جب سوچ کسی کی وہ رہتی نہیں. عبد الملک بن مروان بڑا نیک کہلاتا تھا، فقہا میں شمار ہوتا تھا. اتنی مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتا تھا کہ اس کو حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر کہنے لگ گئے لوگ. لیکن پھر اس کے خلیفہ بننے کا اعلان ہوا. جس دن اعلان ہوا اس دن بھی مسجد میں بیٹھا تھا. پھر اس نے قرآن مجید رکھ کے نا الماری میں تو کہنے لگا لگتا ہے اب میری اور قرآن کی جدائی ہونے لگی. پھر وہ یہی شخص تھا جس نے حجاج بن یوسف جیسا ظالم آدمی گورنر بنایا. یہ وہی تھا جس کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے لوگ شہید کیے گئے. بس وہ کیفیت ہی نہیں رہی. منصب مل گیا، عہدہ مل گیا تو ختم ہو گئی بات. لیکن کچھ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح کے بھی آئے، اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے کہ دنیا عش کر اٹھتی تھی، لیکن وہی عمر بن عبدالعزیز تھے کہ جب خلیفہ بنے تو پھر انہوں نے کہا اس طرح کا پہنوں گا جس طرح کا میری رعایا کا غریب آدمی پہنتا ہے. بیوی سے کہنے لگے مجھے رکھنا ہے کہ مال دولت رکھنا ہے؟ اس نے کہا آپ کو رکھنا ہے. وہ ایک خلیفہ کی بیوی، ایک بادشاہ کی بہن، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، پر سارے زیور خیرات کر دیے، غریبی کی زندگی گزاری. کچھ لوگ نہیں بدلتے، کچھ عہدہ آ گیا، مال آ گیا، روح بھی بدل گیا، کہانیاں ہی اور ہو گئیں. یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. پھر ان کے حالات ہی بالکل تبدیل ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا تھے. سنو نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بچیوں کا دودھ عصر کے وقت جا کے دھو کے آیا کرتے تھے، ان کو دیتے تھے. جس دن خلیفہ بن گئے تو ایک بچی نے آ کے پوچھا حضور اب وہ بکریوں کا دودھ کون دھویا کرے گا؟ تو آپ فرمانے لگے کیا خلافت مجھے خدمت خلق سے روک دے گی؟ وہ کام میں اپنی آخرت کے لیے کرتا تھا، کرتا ہی رہوں گا، میں نہیں بدلوں گا، میں وہی ہوں حضور کا غلام. بلکہ کنز المال میں ایک روایت تو ایسی ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. ایک اونٹ گم ہو گیا مال غنیمت کا، سیدنا فاروق اعظم اونٹ ڈھونڈتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی اور میری ذمہ داری ہے، مجھ سے قیامت میں سوال ہوگا، اور یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں اس کا امین. ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے. ایک شخص نے کہا حضور آپ بیٹھ جائیں، کسی غلام کی ڈیوٹی لگائیں. 24 لاکھ مربع میل پر حکومت، علم بھی، فضل بھی، تقوی بھی، اور سب سے بڑھ کر عمر وہ ہے جن سے اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عمر سے کہا بیٹھ جائیں، غلام کی ڈیوٹی لگائیں. حضرت عمر نے رخ پھیر کے دیکھا اور اس بندے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میں بھی تو ایک غلام ہی ہوں. کیا ہوں میں؟ ایک غلام ہی ہوں. میں ایک غلام ہی ہوں. اتنے محل چڑھایا سانیاں، غلام ہی ہوں میں. کیا ہوں میں؟ جب آپ نے یہ لفظ کہے تو وہ بندہ کہتا ہے نارمل بات تھی، میرے بھی آنسو نکل آئے.
یار یہ بھی کوئی انداز ہوتا ہے. لیکن بھول گئے لوگ، اپنوں کو بھول گئے، اپنوں کو بھول گئے، اپنے قریبیوں کو بھول گئے. دولت آئی تو پھر وہ محلہ پسند نہ آیا، پھر گھر سوسائٹی میں بن گیا، پھر یار بدل گئے، پھر رشتہ داریاں بدل گئیں، پھر حالات اور ہو گئے. اپنی سوچیں بڑی کریں، ذہن بڑا کریں، اپنے اندر تغیر نہ لائیں. آپ آفاقی بن جائیں، ذہن بڑا ہو تو خدا عطا بھی بڑا ہی کرتا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا